وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہارون الرشید صاحب اور عدنان عادل صاحب. بہت شکریہ آپ دونوں کا. جی عدنان عادل صاحب, کیا ٹاپک؟ جی حسب معمول ہم سیاست سے ہی شروع کرتے ہیں, اور روزانہ لوگوں سے ہماری جب بات چیت ہوتی ہے پوچھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور بظاہر تو حکومت کے لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ بس ہماری حکومت جو ہے وقت سے پہلے چلی جائے گی, یعنی اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے اور آئینی طور پہ پھر 90 روز میں الیکشن ہو جانے چاہیے. یعنی اگر اگست میں الیکشن کے لیے حکومت اسمبلیاں توڑ دے تو ستمبر, اکتوبر, نومبر میں الیکشن ہو جائیں زیادہ سے زیادہ. تو ہارون صاحب لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہیں کہ شاید نہ ہوں, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. بات یہ ہے کہ سارا بندوبست پورا ہے, مگر سائنس جو ہے نا وہ پٹھان کا علاج نہیں دریافت کر سکے. سائنس پنجابی میں کہتے ہیں سائنس. اسی سائنس پڑھی سارے دنیا کے سائنس. آپ اولڈ سٹی لاہور میں پڑھے, بر وزن بھینس سائنس. وہ پٹھان کا علاج دریافت نہیں ہو سکا. اس پٹھان کا جس کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا اچھا جی, جسے پاکستانی عوام کے لیے نامحرم قرار دیا گیا. اچھا, بات یہ مردوں کے لیے بھی نامحرم. اس لیے آپ نے غور نہیں فرمایا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ الیکشن کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا, قانون بنایا گیا. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں راجہ سکندر سلطان جیسے شخص کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ الیکشن کا, ظاہر ہے اسے نہیں دیا گیا. اسے کہا گیا ہے کہ کاکا جیسے لے تن کہیں گے اسے لے ٹر پہ سائیکل سے چڑھ کے. ٹھیک ہے, آپ کا کیا اندازہ ہے کب ہوں گے الیکشن؟ نہیں, وہ جب انہیں یقین ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی کو ہموار کر دیا گیا, سو آگا چلا دیا گیا, یعنی بالکل مکا دیتا کام. ہاں, تو یہ کام جو ہے یہ ہو نہیں سکتا. نہیں, مگر پرویز خٹک تو جناب کہہ رہے ہیں ختم ہو گئی کے پی میں, خیبر پختونخوا میں 50 MPs MNAs جو تھے میرے ساتھ آ گئے, اب وجود ہی نہیں ہے اس کا. اول پہلی بات یہ ان میں سے کئی ایک نے انکار کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کوریج کی اجازت نہیں دی گئی. تیسری بات یہ تقریب کا بندوبست اس نے نہیں کیا تھا. چوتھی بات یہ ہے کہ جو اخبار میں اس کے باوجود پہنچ گئے, ان کے کیمرے اور موبائل چھین لیے گئے. تو اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ وہ کوئی 40 سال پہلے اداکار محمد علی صاحب سے ہماری ملاقات تھی. انہوں نے گپ شپ کے بڑے شوقین تھے, بڑے اعلیٰ نفیس آدمی تھے. ان کی ایک ایسی خوبی تھی, ایک وہ تو مہمان نواز بہت تھے, دوسرا ان میں یہ تھا کہ کسی نے ان سے مدد مانگی تو وہ فراخ دلی سے اس پہ پیسہ خرچ کرتے, اور گپ شپ کے بڑے شوقین تھے. تو وہ جو خالد چودھری سے عباس صدر سے کہتے تھے بھائی اس کو لاؤ, ہارون رشید کو, داڑھی والے کو لاؤ. 74 میں داڑھی رکھ لی تھی. اچھا, وہ اپنا مجھے کہتے تھے کہانیاں لکھو فلموں کے لیے. میں نے کہا میرا کام ہی نہیں ہے. اچھا خیر, اس زمانے میں ایک چھوٹی سی ایکٹریس تھی, تو مطلب اتنی چھوٹی معمولی ایکٹریس تھی کہ نام ہی یاد نہیں. اس میں اپنا مجھے ڈی ٹریک کرنے کی کوشش نہیں. وہ اپنا فلمیں ہم دیکھتے تھے اس وقت, اور کیا تفریح, کتابیں پڑھتے تھے, فلمیں دیکھتے تھے. تو اس نے ایک دن اعلان کیا کہ میں محمد علی کے ساتھ کام نہیں کروں گی. اگلے دن محمد علی کا بیان چھپا, خدا کے واسطے میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرو. خدا حالت یہ تھی کہ اگر آپ ایبٹ روڈ پہ جائیں تو 5 سینما میں 3 سینما میں محمد علی کی فلم لگی ہوتی تھی. تو ٹھیک یہی کام اپنا پی ٹی آئی کے بانی نے کیا ہے. اس نے کہا ہے کہ ویلکم, بڑی خوشی ہوئی, آئیے تشریف لائیے, سیاست کیجیے, جتنی زیادہ پارٹیاں ہوں گی اتنی آسانی رہے گی. مطلب یہ ہے کہ وہ کتنی 14 پارٹیاں ہیں. ہاں جی, اب 2 اور ہو گئیں, اور اگر چینل شامل کر لیں تو کوئی 15-20 ہو گئیں. تو مطلب ووٹ بٹیں گے خیر چینل والے. کیا پی ٹی آئی کے ووٹ توڑ لیں گے خٹک صاحب؟ پی ٹی آئی کے ووٹ کوئی توڑ سکتا ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ووٹ جو ہے نا وہ اس کے نہیں بنے ہوئے, کاغذ کے بنے ہوئے نہیں ہیں, پتھر کے بنے ہوئے ہیں. اور نیازی جب آئے میاں والی میں تو خٹک پہاڑوں پہ چلے گئے.
اچھا عوان جو ہے وہ دریا کے کنارے تسی کی کتنا نیازی خٹکانوں نے سادتا کب آئے 500 سال بعد. اچھا اور یہ واحد قبیلہ ہیں جو پورا ہی مائگریٹ کر گئے. افغانستان میں نیازی کوئی نہیں, خال. اچھا ٹھیک ہے. اب سر 2-4 فیملی ترکی میں خطرہ یہ لاہور آنا شروع ہو جی. اچھا ہارون صاحب, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرہ یہ ہے کہ اس کو ہموار کر دیا جائے پی ٹی آئی کو, پھر الیکشن کروائے جائیں, تو پھر یہ تو ہموار نہیں کیا جا سکتا نا, اس کا کوئی علاج ابھی تک نہیں کیا جا سکا 15 مہینے. نہیں, ووٹر جو ہے نا وہ ضد پکڑتا ہے. یہ نیم قبائلی معاشرہ ہے. اچھا اس میں قبائلی مزاج ہے, جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہے. تو ہارون صاحب یہ تو 62 ارب روپے جاری کر دیے گئے ہیں ترقیاتی اسکیموں کے لیے, دھڑا دھڑ کام ہو رہے ہیں. حکومتی پارٹیوں کے جو ارکان امیدوار الیکشن لڑیں گے وہ تو پی ٹی آئی کے دباؤ میں ہو رہے ہیں نا, پی ٹی آئی کے لیڈر کے دباؤ میں ہو رہے ہیں نا, اس کا کریڈٹ ان کو تھوڑی ملے گا. آج تو 62 اور ارب. پھر یہ ہے کہ جانے میں گھر سے نکلا آنے کے لیے, یعنی اسلام آباد سے, جی, تو میں نے دیکھا کہ وہ جگہ جگہ سڑکیں کھدی ہوئی ہیں. کیوں؟ اچانک الیکشن جیتنے کے لیے, مطلب انہیں نیا بنا رہے ہیں. کہیں فٹ پاتھ بنا رہے ہیں, کہیں پل بنا رہے ہیں, کہیں جہاں کوئی چیز کوئی جگہ نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ لطیفہ ایک زمانے میں گھڑا گیا تھا کہ وہ پاکستان, پورے پاکستان پہ چھت ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ جگہ دگنی ہو تاکہ ان کا لوہا بکے فاؤنڈری کا ہے. نہیں, جگہ بھی دگنی ہو جائے, جگہ بھی دگنی, اوپر فصلیں بیچ بیچ میں روشن دان چھوڑ دیں. ہاں, وہ کہتے ہیں کہ جو پلاٹ بانٹتے تھے ایک وزیر اعلیٰ سندھ کے بھٹو صاحب کے زمانے میں, اتنے پلاٹ جام صادق علی بھٹو صاحب نے ایئرپورٹ سے انہیں لینے کے لیے, تو انہوں نے کہا جام قائدوں کا مزار نہ دے دینا کسی کو, اس کے ارد گرد جو جگہ ہے وہ نہ بانٹ دے رہے کسی کو. لیکن ہارون صاحب کچھ اچھے کام بھی ہو رہے ہیں. مثلا چین سے تعلقات کا فروغ ہو رہا ہے, بہت سے دورے کیے ہیں ہمارے اعلیٰ عسکری حکام نے, اس پہ کچھ بتائیے. اپریل میں گئے آئی سی کے چیف, جون میں گیا چیف آف آرمی اسٹاف, جولائی میں گیا جنرل ساحر شمشاد, چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی. اس کا مطلب یہ ہے بالکل سادہ الفاظ میں کہ دفاعی تعاون بڑھ رہا ہے, سنکرونائزیشن ہو رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا کرنل لیول تک کے افسر کا ایکسپوجر ہے. یہ آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چین امریکہ سے آگے ہے. یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ 1 لاکھ آرمی جو ہے وادی گیلان, اس کا نام ہے گلوان, بس وادی گلوان ہے. گیلانی کشمیر سے تو 2 ہی چیزیں یاد آتی ہیں جی. ان کو 1 لاکھ فوجی جو ڈپلائیڈ ہیں ان کو گرم کھانا ملتا ہے چین کے. جی, اس ہائٹ پہ گرم کھانے کا بندوبست جو ہے کتنا مشکل کام ہے. وہ ٹف ہیں. وہ 193 میں سے 130 ملکوں سے ان کی تجارت امریکہ سے زیادہ ہے. اچھا, سبحانی جو اس ہمارے ایریے میں سب سے اعلیٰ, سب سے زیادہ قابل اعتماد پراوین سبحانی ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے دفاع کا, بہت ریسپیکٹڈ. آج پاکستان میں اسے انوائٹ کیا جاتا ہے, چین میں انوائٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے امریکی گھبراہٹ کا شکار ہیں, ٹھیک ہے, اور ظاہر گھبراہٹ کا شکار ہونے سے مڈل ایسٹ میں انہوں نے صلح کرا دی ہے. ہمارے کرنل لیول تک کے افسر جو ہیں ان کا انٹریکشن ہے, آرمی وہاں ڈپلائی کر دی ہے, ان کا انٹرسٹ ہے گوادر محفوظ رہے, گلگت بلتستان محفوظ رہے, کیونکہ جنوبی سمندروں میں پرابلم ہے. صرف ایک شخص ایسا ہے جس کو شبہ ہے کہ اپنا جو ہے پاکستان کے تعلقات خراب رہے چین کے ساتھ. اس آدمی کا نام ہے پروفیسر احسن اقبال مدد اللہ العالی فرام ناروال, جس کی تردید خود چینیوں کو کرنی پڑی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں تو سب بند ہو گیا تھا. وہ تو چینی نے اس کی تردید کر دی, ہمیں اس پہ تبصرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہر مہینے آپ کے 3 اہم ترین فوجی افسر یہی ہے نا جی, 3 مہینے میں 3 دورے ہو گئے. ہاں جی. اچھا,
انڈیا جو ہے چین سے تو دبتا ہے، گلوان ویلی کا بڑا وہ علاقہ 1000 کلومیٹر ایریا پہ قبضہ کیا، وہ کہتا کیا ہی نہیں ہے. ہاں، لیکن ہمیں دبانے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے دریاؤں پہ قبضے کی کوشش کر رہا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی ہم چونکہ کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ہمارے جس کی جو مقروض ہوتا ہے نا جی، اس بیچارے کی کیا زندگی ہوتی ہے. کیا ہم اگر ہم، لیکن میں ایک بات آپ سرچ کروں، الٹیمیٹلی پاکستان کو غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی اختیار کرنی ہے. وہ پاکستان کی نجات کا دن ہوگا، اور وہ ظاہر معاشی تعمیر نو سے ممکن ہے، اور وہ اس طرح ہاج پاش طریقے سے نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی درکار ہے. اس کے لیے یہ فہم درکار ہے کہ معیشت کے لیے امن چاہیے ہوتا ہے، سیاسی استحکام چاہیے ہوتا ہے، منیمم کنسنسس چاہیے ہوتا ہے، سرمایہ کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے، نظام عدل اچھا ہونا چاہیے، پولیس بہتر ہونی چاہیے. یہ کام یہ لوگ نہیں کریں گے، وہ اور لوگ آئیں گے. لیکن ماشاءاللہ ہمارے پاس آصف زرداری اور نواز شریف جیسے نابغہ روزگار لوگ موجود ہیں. آپ جتنی مرضی کوشش کریں، میں اس پہ قطعاً گفتگو کرنے کے لیے. تو پھر ہم ترقی کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، وجوہات میں نے بتا دی ہے. میں آصف زرداری کے بارے میں مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتے. نہیں کرنا. اچھا، لیکن دیکھیں میں آپ کے ساتھ اربے سے وہ کہتے ہیں میں 1000 ارب روپے کی سرمایہ کاری لے آؤں گا اور یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، قوم کی قسمت بدل دیں گے ہم. شہباز شریف کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا میں عقاب کی طرح اڑتا ہوں. انہوں نے ایک دن 2 گھنٹے رات کو 12 بجے سے 2 بجے تک جنرل کیننگ کو بتایا تھا کہ آنے والے واقعات کا مجھے پہلے ہی علم ہو جاتا ہے، اور یہ بات انہوں نے اوباما کو بھی بتایا. اچھا، وہ روحانی صلاحیت، بڑی عظیم روحانی شخصیت. اچھا، تو وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ سندھ بنوانا چاہتے ہیں. جی، وہ بھی بنانا چاہتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی بنانا چاہتے ہیں. اچھا، تو دونوں کی بیٹیاں، تو یہ ہم موروثی سیاست کے، ہم ان کے خاندان در خاندان تابع وہ ہیں. تو ظاہر ہی ہے، مطلب اس میں کون سی بات چھپی ہوئی. وہ اپنے بیٹے کو بنانا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان. مفتی محمود، اب فضل الرحمان، اسد محمود، باچا خان، عبد الولی خان، مسز ولی خان، اسفندیار ولی خان، احمد ولی خان، عبدالصمد اچکزئی، محمود اچکزئی، یہی ہے. تو پھر یہ کہ پاکستان کی رجسٹری یہ چند خاندانوں کے نام ہوئی بھی؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ٹوٹے گا نا. جو آج دیکھیں نا، جو پاکستانیوں کا پہلا دستہ پہنچ گیا، آج ان کا سیمینار ہے، سمندر پار پاکستانی کے 100 کے قریب آئے ہیں. آج وہ جائزہ لیں گے، پھر الیکشن میں 1000 آدمی قوم. دیکھیں، جب پاکستان کا بننا یقینی ہو گیا تو ان کے ایک دوست نے ان سے پوچھا، قائد اعظم ڈو یو ریئلی بلیو اٹ ول بیکم اے نیشن، اٹ میں ٹیک 50 ایئرس. قائد اعظم کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ قوم بن جائے گی؟ یہ تو گزرگاہ ہی تھی نا بھائی، حملہ آوروں کی جو افغانستان سے آتے تھے. اچھا، تو قائد اعظم جیسے ان کا مزاج تھا، نہایت سنجیدگی سے انہوں نے کہا، اس نے کہا نا اٹ میں ٹیک 50 ایئرس. انہوں نے کہا نو 100 ایئرس. یعنی 100 سال بعد قوم بنے گی. نہیں تو امریکہ میں بھی 100 سال میں ہی بنی تھی. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا. آفٹر 89 ایئرس خانہ جنگی ہوئی. وہ خانہ جنگی کئی سال جاری رہی. اس کو ابراہیم لنکن نے اپنے تدبر سے بھی اور اپنی جرت سے بھی، آخری جنگ میں اس نے اپنا خیمہ گاڑا تھا جنرلوں کے ساتھ ہدایات دینے کے لیے. تو 100 سال، یہ قوموں کو وقت لگتا ہے. یہ جو دور ہے یہ گزر جائے گا. خدا نخواستہ، ہم اللہ تعالیٰ کوئی معتوب قوم نہیں. پاکستانی قوم میں 2 عظیم اعلیٰ خصوصیات ہیں. جی، نمبر یہ دنیا میں اوسط جو خیرات کی جاتی ہے اس سے 2 گنا خیرات کرتی ہے. بالکل. دوسری، یہ وہ قوم ہے ترکوں کے علاوہ جو اللہ کے آخری رسول سے بے پناہ محبت کرتی ہے. یہاں کوئی بھوک سے نہیں مرتا. دلی میں 10 سال پہلے کے فگر میں نے دیکھے تھے، 25 بھوکوں کی لاشیں ہر روز اٹھائی جاتی ہیں. اور یہ کوئی معتوب ہی نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے قوموں کو ابتلا سے گزار کے، آزمائش سے گزار کے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے، ان کی صلاحیتوں میں اضافہ کرتا ہے. اب دلی کے حالات بدل گئے ہیں. وہ کیجریوال کہتے ہیں کہ تعلیم مفت، صحت مفت. نہیں، میں تو آپ کو بجلی مفت. میں اس معاشرے کی ساخت آپ کو بتا رہا ہوں. خواہ شام سرمایہ دار ہے، 6 مہینے ہڑتالیں ہوتی ہیں. اور وہ مطلب عام آدمی کی حالت بہت پتلی ہے. آج بھی اتنی معاشی ترقی کے باوجود 10 کروڑ آدمی ایسے ہیں جن کا ڈاک کا پتہ ہی نہیں ہے، جو فٹ پاتھوں پہ پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. کلکتہ، بمبئی میں. ہاں، ویسے پاکستان ایک جو ہے معاشرہ مختلف ہے. جب اس میں شعور کی سطح بہتر ہوگی، جو ہو رہی ہے
تو انشاءاللہ ہم بھی اوپر جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اوپر تو ایک 25 دن سال سب نے لگیں گے جانا قوم ہے۔ اللہ کے بننے میں، آپ رسول اس نے وقت کہا تک بوڑھی ہو جائیں گی۔ بوڑھی ہو جائیں گی۔ آپ کے ہم بھی اوپر جائیں گے۔ دیکھیے منکرین حدیث کی بات دوسری ہے، اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا اس کو نہایت احتیاط سے محفوظ رکھا گیا ہے۔ لاکھوں حدیثوں میں سے چند ہزار حدیثیں منتخب کی گئی۔ آخری جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، تب سے کسی علمی کام میں اتنی دیانت، اتنی ارکریزی اور اتنی احتیاط نہیں برتی گئی جتنی حدیثوں میں برتی گئی۔ اور اس خطہ ارض کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا مجھے یہاں سے ٹھنڈی ہوا آتی، ٹھیک ہے۔ خراسان کیا تھا؟ خراسان وہ نہیں ہے جس کا نام خراسان ہے، جی جی، خراسان اپ ٹل ملتان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو نیوز کا یوٹیوب چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے۔